تو وہ پنجاب میں بھی ٹکٹوں کا پھر وہ کمپین کون چلائے گا؟ پنجاب میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کمپین کون چلائے گا. تو پھر پوری تیاری کے ساتھ وہ کیسے اتریں گے؟ نہیں یہی تو بتا رہا ہوں نا، کوئی تیاری نہیں ہے، ہاریں گے بہت بری طرح. اچھا، 2 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتائیے. ایک تو یہ کہ میرے اندازے کے مطابق، غلط تو کسی کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، میں دعویٰ نہیں میں کر رہا، اندازہ کر رہا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب کی حکومت 2023 تک نہیں جا رہی، اور دوسرا 2023 کے بعد اس کے آنے کا چانس ہی کوئی. ویسے آپ اس بات کے حامی ہیں کہ مدت پوری ہونی چاہیے، مجھے کلیئر کریں. میں حامی تو میں کوئی ذاتی وجہ سے نہیں ہوں، یا کوئی مجھے ہمدردی ان سے ملکی نہیں ہے. مفاد کے تحت میں یہ کہہ رہا ہوں انسٹیبلٹی ہو جائے گی، عدم استحکام ہو جائے گا، اس سے مہنگائی بہت بڑھ جائے گی، سرمایہ ملک سے یا باہر چلا جائے گا، سمٹ کے سکڑ جائے گا. سرمایہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور یہ لوگ دیکھ لیں گے. حکومت تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی 2023 کے بعد کسی طرح آتی نظر ہی نہیں آتی. ان کے لوگ ناخوش ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا جو میٹنگ ہوئی ہے رات تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اس وقت تو اجلاس جاری تھا. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ انفیکٹ ہوا بھی نہیں ہے، لیکن میجارٹی نے کہا جی نون لیگ جوائن کریں. فائدہ نون لیگ کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہی فائدہ ہے. جہانگیر ترین صاحب کا اپنا رجحان نون لیگ کی طرف نہیں تھا. ویسے شہباز شریف سے ان کے تعلقات ٹھیک ہیں. دیکھیں تعلقات تو سیاست میں ضرورت کے تحت رکھے جاتے ہیں نا. ان کے پاس ایک آپشن تھا، یہ صلح کر لیتے ان سے. اس پہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے. کون نہیں راضی ہوئے؟ عمران خان صاحب. نہیں، عمران خان صاحب تو مطلب جو پوزیشن لے لیتے پھر اس سے جو جتنی مرضی تباہی ہے وہ تو انہوں نے کہا تھا طالبان کا دفتر کھول دے. جب حکومت میں آئے تو انہیں پتہ چلا، اور 3 MP قتل ہوئے تھے PTI کے پختونخوا میں. تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی مذاکرات کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مذاکرات سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ان کے پاس تو بالکل کھلا آپشن ہے. یعنی جس آدمی کو وہ وزیر نہیں بنانا چاہتے مونا سلائی کو، اس کی تو تعریفیں کر رہے تھے کل. وہ کہہ رہے ہیں تم تو جہاد کرتے ہو. وہ جہاد کر رہا ہے نا. اب جہانگیر ترین بھی جہاد کر سکتا ہے. جہانگیر ترین کو کسی نے روکا ہے جہاد کرنے سے؟ یا وہ جہاد کا مخالف ہے؟ جس کو یہ جہاد کہتے ہیں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جہاد یہ ہے PTI کی حکومت رہے. نواز شریف کے لیے جہاد یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت رہے. زرداری صاحب کے لیے بلال کی حکومت ہے. ان کا جہاد تو یہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جیسے یہ صادق و امین کا انہوں نے بنایا ہوا ہے، ریاست مدینہ کہتے ہیں. میرے پاس ایک تصویر ہے، میں سوچا وہ دکھا دوں آپ کو. اچھا. وہ نماز جنازہ کسی کے پڑھ رہے ہیں، تو صدر صاحب بھی ہیں اور وزرائے کرام بھی ہیں. تو جب اس نے تکبیر پڑھی تو کچھ لوگ ویسے ہی کھڑے رہے، کچھ رکوع میں چلے گئے، اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے. کسی کی سمجھ میں نہیں ہے یہ ریاست مدینہ ہے. مطلب کسی کو یہ تو باتیں ایک چیز ہے، عمل ایک بالکل دوسری چیز ہے. کام سیکھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کو نہ اکانومی پتہ کیا ہوتی ہے. یعنی پیٹرول کا انہیں یہ مشورہ نہیں دیا گیا تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا. ویسے ہمارے ساتھ شوکت ترین صاحب آ جائیں گے، ابھی ان سے رابطہ ہو گیا، وہ آئیں گے. اچھا چلو آ جاتے ہیں. اس معاملے پہ انہی سے ہم بات کر لیں گے. تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے اس میں سے کچھ آزاد رہنے کے حامی ہیں، کچھ نون لیگ کے ساتھ جانے کے حامی. ٹھیک ہے ہارون صاحب، خبریں لیکن بلدیاتی الیکشن کے باوجود میرا اندازہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 2023 تک رہے گی. ٹھیک ہے ہارون صاحب، جو خبریں عمران خان صاحب کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ شکوے بہت زیادہ تھے، مطالبات بہت زیادہ تھے جنہیں پورا نہیں کیا گیا، جن وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. اب یہ تحفظات ہیں کہ لوگوں سے ہم ووٹ کس طرح سے لیں گے. بلدیاتی انتخاب ہی تو طے کرے گا کہ 2023 کے بعد سچویشن کیا بنے گی. شکوے تو سبھی کو ہے نا، ارکان اسمبلی کے. یہ تو سارا سسٹم ہی مفاد پرستی پہ کھڑا ہوا ہے نا. آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے فنڈز دے دیں، مگر فنڈز ہیں کہاں؟ کتنے دے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ پہلی بات تو یہ صحیح آدمی کا انتخاب. میں آپ کو تاریخ سے ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں. ایک تو خیر ہمارے سامنے اکبر اعظم کی مثال ہے. اکبر اعظم تو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ لکھی ہوئی عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا جو پرائمری کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کو صرف ایک آدمی ہے جس کو گریٹ کہا جاتا ہے، اکبر دی گریٹ. ایون شیر شاہ سوری کو نہیں کہا جاتا.
تو وہ ہم جانتے ہیں نا 9 رتن، اس کے 9 ایڈوائزر کون تھے، ہم جانتے ہیں نا ان کو سب. اچھا شیخ علاء الدین خلجی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ فرشتہ میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے کہ کون اس کا ایڈوائزر تھا. جی جی ٹھیک ہے جی. وہ موٹا کوتوال اس کو کہتے تھے، نام میں اس کو بھول گیا. جب وہ کوئی حماقت کرنے لگتا تھا وہ پیشوں کے مغلوں کو اس نے شکست دی. صرف علاء الدین خلجی واحد آدمی ہے جس نے تاتاریوں کو شکست دی. سارا مڈل ایسٹ میں رون ڈالا، سینٹرل ایشیا رون ڈالا. چیزیں اس کے زمانے میں سب سے زیادہ سستی تھیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا. اور یہ کوئی چھوٹے کارنامے نہیں ہیں. نہیں تو ظاہر ہے ایڈوائزر دیکھنا آدمی چنتا ہے نا اپنا ایڈوائزر. میں آپ کو بڑی یہ ریگن کام ہی نہیں کرتا تھا، یعنی ریگن کی میز صاحب ہوتی تھی. کام نہ کرنے سے مراد یہ نہیں، کام تو کرتا تھا، ظاہر ہے نہایت شاندار مقرر تھا، ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں سب سے پاپولر پریزیڈنٹ ہے. اس نے ابھی تو چارج نہیں لیا تھا تو اس نے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر کا انتخاب کر کے تو اسے لاہور بھیج دیا تھا. سرکاری پیسے تو اس وقت مل ہی نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے پارٹی فنڈ سے خرچ کیا یا جیسے بھی کیا. برجنسکی کو بھیجا نا ضیاء الحق کے پاس کہ افغانستان میں کیا کرنا ہے، اور پالیسی اس کے حلف اٹھانے سے پہلے بن چکی تھی. پھر اس نے کہا ٹیکس کم کروں گا. وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، اور مشہور کیا درست تھا کہ وہ اب بہترین ایڈوائزرز کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں کام سونپ دیتا ہے. میں آپ کو اورنگزیب عالمگیر کی بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں، ناقابل یقین مثال. اس نے کہا حسن وضو کے لیے پانی چاہیے. اچھا. تو دوسرا بھی ایک خادم کھڑا ہوا تھا، حسن بھی کھڑا ہوا تھا. تو نہیں اس نے کہا حسن، صرف اتنا کہا حسن. تو وہ اس نے فوراً وضو کے لیے، وہ آپ دست کہتے ہیں، اب ہم لوٹے کا لفظ رائج ہو گیا، لوٹے کا لفظ ذرا بڑا عجیب بےہودہ سا لگتا ہے، آپ دست کہتے تھے. اس میں پانی ڈالنا شروع کیا. اچھا. اس نے کہا دوسرے خادم نے کہ بادشاہ نے تمہیں آواز دی ہے، تم بجائے جا کے اپنا شہنشاہ کی بات سنو، تم لوگ پانی بھرنے لگے آپ دست میں. اس نے کہا بادشاہ جب وضو سے ہوتا ہے تو محمد حسن کہتا ہے. حسن کہنے کا مطلب ہے وہ وضو سے نہیں ہے، اس کو وضو کی ضرورت ہے. اچھا یہ اس کا یعنی ایڈوائزر تو نہیں تھا، ملازم تھا، خادم تھا، لیکن اس قدر دانا آدمی تھا. ایک بات تو یہی سمجھ لیں. دوسری یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ گیا جمنا کے کنارے، ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ سیر کرنے کے لیے گیا، جیسے ہی وہ گیا تو پیچھے سے ایک کارندہ بھاگتا ہوا آیا گھوڑے پہ سوار، کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی، وہ وہیں سے واپس آ گیا. اچھا. اتنے میں اس نے صرف ایک فقرہ کہا کہ حسن مجھے کھانے میں کیا چیز پسند ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا اندازہ کتنا درست. اچھا. اس نے کہا بیضا یعنی انڈا. اتنے میں وہ آدمی آیا، اس نے شور مچا دیا، جہاں پلا ایک مسئلہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا یا کیا ہو گیا. تو وہ گھوڑے اس نے باغ موڑ لی، وہ چلے گئے. وہ اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو گئی. اچھا. جنگ کے بعد وہ واپس آئے، اسی طرح سیر کرنے کے لیے گئے تو کسی تمہید کے بغیر عالمگیر نے کہا حسن کس چیز سے، یعنی جو میں انڈا کھاتا ہوں مجھے پسند ہے، کس چیز سے؟ اچھا. اس نے کہا جہاں پر نمک سے. بس یہی الفاظ کا تبادلہ. اچھا. بس دیکھیے نا یہ ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب تو جو آخری آدمی ہے اس سے مشورہ، اس کا مشورہ مان لیتے، 5 سے اگر کیا تو 5ویں کا اکثر مان لیتے.